بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب نبیوں کے ختم پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب جانتا ہے۔ عرب کی ایک پرانی رسم یہ بھی تھی کہ وہ اپنے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کو حقیقی اور نسبی بیٹا سمجھتے۔ یہ لے پالک بیٹا وراثت میں بھی شریک ہوتا، یہ جاہلیت کی رسم تھی۔ اور جس طرح ایک حقیقی بیٹا مر جاتا ہے اور اس کی بیوی باپ کے لیے حرام ہوتی، اسی طرح لے پالک بیٹا جب مر جاتا یا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو وہ عورت لے پالک بیٹے کے باپ کے لیے حرام ہوتی۔ یہ اسلام سے پہلے کا عقیدہ ہے۔ اب سنیں، حضرت زید بن حارثہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ قرآن کریم میں کسی صحابی کا نام نہیں سوائے زید کے، یہ حضور کے منہ بولا بیٹے تھے۔ منہ بولا بیٹا سمجھتے ہیں نا، دوسرے کو بیٹا کو اپنا بیٹا بنا دینا۔ تمام لوگ انہیں زید بن محمد کہہ کر پکارتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس رسم کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یعنی دنیا میں انبیاء کے آنے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ دنیا میں نبی کے آنے کا سلسلہ حضور پر ختم ہو گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی آخری نبی اور رسول ہیں۔ جی بیچ میں ایک بات سمجھ لیجئے مختصراً، قرآن مجید کی 100 آیات سے زائد اور خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 210 احادیث مبارکہ اس بات پر شہادت پیش کرتی ہیں کہ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ کتنی آیتیں شہادت دیتی ہے؟ 100 سے زائد آیات اور 210 سے زیادہ حدیث، اور 30 سے زائد حدیث ہے جس میں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس بات پر پختہ ایمان اور یقین راسخ رکھنا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ دین اسلام کی پوری بنیاد و عمارت اسی اساسی اور حساس عقیدہ پر کھڑی ہے۔ ذرہ برابر بھی شک و شبہ اگر اس بنیادی عقیدہ میں داخل ہو جائے تو بندہ اسلام میں داخل نہیں رہتا بلکہ اسلام سے خارج ہو جاتے گا۔ آخر قرآن کریم کی 100 آیات مبارکہ میں اہتمام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیوں بیان کیا، اور 200 احادیث سے زائد میں ختم نبوت کی ابدیت کی اہمیت کے ساتھ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو اجاگر کیا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، اب ذرا سنیے، آیت میں جو یہ پڑھی ہے آیت یہ قرآن کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے نبیوں کے سلسلے پہ مہر لگ گئی۔ دیکھ لینا بیٹا، 10 منٹ سے زیادہ کا درس نہیں ہونا چاہیے۔ اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ حضور خاتم النبیین ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اب نبوت کسی کو نہیں۔ حضور سے پہلے جو نبی بنانے تھے اللہ پاک کو بنا کے ان کو بھیج دیا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا، اب کسی کو نبوت نہ ملے گی نہ نبوت دی جائے گی، جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ جی
بس جن کو ملنی تھی مل چکی، اسی لیے آپ کی نبوت کا دورہ سب نبیوں کے بعد رکھا جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اخیر زمانے میں بحیثیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے آئیں گے۔ وہ ہوں گے تو نبی، لیکن بحیثیت نبی نہیں آئیں گے۔ کس حیثیت سے آئیں گے؟ ایک امتی اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ خود ان کی نبوت اور رسالت کا عمل اس وقت جاری نہ ہوگا جیسے آج تمام انبیاء اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں، مگر نبوت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری و ساری ہے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے اور ہیں، ابراہیم نبی تھے اور ہیں، سارے نبی اپنے جگہ ہیں، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر عمل ہوتا رہے گا۔ اب یہ منصب ہی حضور پر ختم ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ اگر آج موسیٰ زمین پر زندہ ہوتے تو ان کو بھی بجز میرے اتباع کے چارہ نہ تھا، یعنی موسیٰ بھی آتے تو بھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کرنا۔ جی، انبیاء سابقین اپنے اپنے عہد میں بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت عظمیٰ ہی سے مستفیض ہوتے تھے، جیسے رات کو چاند اور ستارے سورج کے نور سے مستفید ہوتے ہیں، حالانکہ سورج اس وقت دکھائی نہیں دیتا۔ اب رات کا وقت ہے، چاند میں روشنی ہے، ستاروں میں روشنی ہے، لیکن یہ روشنی ان کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ سورج کی روشنی ہے، بھلے سورج اس وقت نظر نہیں آتا۔ تو سارے نبیوں کو نبوت کی روشنی ملی، کہاں سے ملی؟ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے ان کو روشنی ملی۔ اور جس طرح روشنی کے تمام مراتب عالم اسباب میں آفتاب پر ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام مراتب و کمالات کا سلسلہ بھی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو عقیدہ ہم کو سالڈ رکھنا ہے کہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ رتبی اور زمانی ہر حیثیت سے خاتم النبیین ہیں، اور جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کی مہر لگ کر ملی ہے، اور وہ آپ پر ختم ہو گئی۔ اب کسی کو نبوت جی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے وہ صرف رسول اللہ تھے، نبی اللہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہونے کے علاوہ خاتم النبیین بھی ہیں، یہ آپ کی خاص صفت ہے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے لیے دو باتوں کا تصور ضروری ہے۔ ایک یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں۔ سارے نبی صرف رسول اللہ ہیں، اور محمد الرسول اللہ خاتم النبیین بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صرف رسول اللہ کا تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادھورا اور ناتمام تصور ہے، بلکہ ان دو تصورات میں سے آپ کا امتیازی تصور خاتم النبیین ہی ہے۔ ختم نبوت کی نشر و اشاعت نبوت آدم علیہ السلام بلکہ وجود آدم علیہ السلام سے بھی پہلے لوح محفوظ اور عرش عظیم پر کر دی گئی تھی۔ ابھی کسی نبی کو نبوت نہیں ملی، لیکن عرش پر اللہ نے محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے لکھ دیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمد کے اعتبار سے بعد میں ہیں، لیکن نبوت کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں۔ اور کاتب تقدیر نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان آپ کے اسم مبارک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کی صفت بھی بصورت حروف نقش کر دی تھی۔ کیا کر دیا تھا؟ تو انشاءاللہ حدیث آئے گی آپ کے سامنے۔ جب آپ عالم ناسوت میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کی یہ امتیازی شان مہر نبوت کی شکل میں بھی نمایاں کر دی گئی۔ آدم علیہ السلام کی بھی پشت پر اللہ نے لکھ دیا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پشت پر مہر لگا دی تھی خاتم النبیین کی، اور اس پر لکھا کیا ہوا تھا؟
وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز آ جائے گا. ٹھیک ہے، بس کیجئے انشاءاللہ. 2 روز درس ہم دیں گے کس کا؟ ختم نبوت کا، جمعہ کے دن اور ہفتے کے دن. پھر اتوار